مان لیں ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن مان لیں کہ 1 منٹ کے لیے ایسا ہی ہو گیا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو 11 سے 13 مہینے حکومت چلے گی. اگر کوئی اور آ گیا تو 16 سے 17 مہینے چلے گی. صرف 11 سے 13 مہینے بس. لیکن واڈا صاحب آپ کو عامر صاحب بھی ساتھ ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے سر؟ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، غیر یقینی ختم ہو گئی. دیکھیے آپ کا شکریہ کامران شاہ صاحب. میرا بھی ویو آپ کے ساتھ آپ ہی کے شو میں بھی یہی تھا کہ الیکشنز تو ہو جائیں گے اور وقت سے پہلے ہو جائیں گے، تو فیبرری مارچ سے پہلے ہی ہو گئے. دوسرا ہے کہ سوال نمبر 2 یہ بنتا ہے کہ یہ اتنا کانفیڈنس، وینم، زہر، بربریت، بدماشی، غنڈہ گردی 5 سال بعد بھی اگر ہوش ٹھکانے نہیں آئے تو پچھلی بار تو جہاز پہ باندھ کے بھیجا تھا، اس بار تو جہاز نہیں ہوگا، باندھ کے کہیں رکھ دیں گے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ جو بیانیہ بنایا جو بیانیہ بنا دیں. اچھا بیانیہ آپ نے بنایا، ووٹ کو عزت دو، پھر نوٹ کو عزت دو، پھر بوٹ کو عزت دے دو، ٹھیک ہے. پھر آپ نے بلینک چیک دیا خواجہ آصف کے تحت کہ جی ایکسٹینشن دے دو، اتنا برا آدمی تھا تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور 16 مہینے میرے باپ کی حکومت تو تھی نہیں، احتساب کر لیتے ہیں جو آج ڈینگے مار رہے ہیں. تو اب بیانیے پہ اور ان کی شکلوں پہ اور ان کی کرپشن کے کیسز کے اوپر یہ 18 جو لیڈر ہیں جن کا ہم جمہوری جنازہ لے کے بدبودہ پھر رہے ہیں جمہوریت کے نام پر، یہ تو اس ملک کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر چلیں انہوں نے بیانیہ ایک اور بھی بنایا ہوا ہے بازار میں گلی کوچوں میں کہ جی ہماری خواہشات کے تحت سپریم کورٹ فیصلے کرے گی. مان لیں ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن مان لیں کہ 1 منٹ کے لیے ایسا ہی ہو گیا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو 11 سے 13 مہینے حکومت چلے گی. اگر کوئی اور آ گیا تو 16 سے 17 مہینے چلے گی. صرف 11 سے 13 مہینے بس. یا پروڈکشن ہے؟ خمیر نہیں بدلا جا سکتا. خمیر میں جو ہے نا. اچھا تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، آپ نے چھوڑا کیا؟ 16 مہینے میں اپنے کیسز بنائے، قرضے اڑائے، 164 کا بیان دے کے مفرور اشتہاری اسحاق ڈار صاحب 5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک ہی رات آتے ہیں، کیس معاف ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سینڈ بحال، تیسرے دن فائنانس منسٹر، باقی کیسز معاف، قرضہ چڑھایا، دوسرے دن فلائٹ لی، واپس چلے گئے. اور آپ کہتے ہیں اپنی ہماری نالائق اولادیں بھی ایکسیپٹ کر لو. ٹھیک ہے. سو یہ حل نہیں ہے. حل تو صرف اس ملک کا تبھی ہو سکتا ہے کہ یہ 18 بدبودار کیکڑے جو ہیں، میں کیکڑے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ چلتے اس طرح نا، کھڑے اس طرح ہوتے ہیں، رینگ رہے ہوتے ہیں. مجھے صاحب کی تصویر بھی دی ہے، شہباز شریف صاحب کی پوری کیبنٹ تقریباً آتی ہے اس کے اندر. کچھ رہ بھی گئی موسٹ وانٹیڈ کی. اس تصویر میں واڈا صاحب کا ٹویٹ ہے جی، چلا دیں سامنے. اس تصویر میں تقریباً کافی لوگ موجود ہیں اور کچھ پارٹیوں کے لوگ نہیں بھی موجود جن کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی تباہی اور بدحالی کی وجہ ہے موسٹ وانٹیڈ. اب نہیں تو کب جمہوریت کے نام پر بدبودار نظام اور جمہوری نظام کب تک لے کر چلیں گے سر؟ اچھا دوسرا کام یہ ہے کہ دیکھیے جو لیبارٹری ہے نا، اس کی لیب چینج ہونے کی ضرورت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آ گیا نا موسٹ وانٹیڈ سے. سر دیکھیے یہ ایک دن کسی کو اندر کر دیا، دوسرے کو باہر بھیج دیا، تیسرے کو لے آئے. سب کو اندر کر دیں گے. اندر کرنے کی ضرورت نہیں سر. ان کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. MBS والا فارمولا کریں، MBS والا گھر پہ بلائے، بٹھائے، کہہ دے ٹرانسفر کرو، نکل جاؤ. ٹھیک ہے سر. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس ملک کے اندر 65 سال جمہوریت کا جنازہ بیچتے پھرے، عوام اس حد تک بلبلا اٹھی ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے اپنی 13 سال کی بیٹی بھیجتا ہے نوکری کے لیے، اس کا آپ ریپ کرتے، اس کا ضبطی کرتے اور اس کو جان سے مار دیتے ہیں. اور ہم مجھ سمیت سب بے حس مہربانی میڈیا کی کو دکھا دیتا ہے، ماتم کرتے ہیں 15 منٹ اور پھر بات چلی جاتی ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو قوم کا مسئلہ یہ تو ہیں، اور جو یہ سارے لیڈر ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں جا کر غریبوں سے کہ ہمیں ووٹ دے دو. اور غریبوں کی جتنی چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، آٹا، چاول، تیل، شوگر، چینی، سب کی فیکٹریاں ان لیڈروں کے پاس ہے. تو لیڈر کھرب پتی ڈالر میں، عوام بھکاریوں سے بھی بدتر. ٹھیک ہے. تو اس لیڈرشپ کیا کیا جائے سر؟ ان کو ملک سے باہر نکال دیں، ان کو سزائیں دے کے زندہ درگور کر دیں، کیا کریں؟ میں آپ کے لیے ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں اپنی یاٹ پہ ان سب کو لے جاؤں اور بم سے اڑا دوں. یہی کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. کروڑوں روپے کی قربانی دے سکتا ہوں میں. PTI والے بھی شامل ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے، ان کو بھی لے کے جائیں گے. ظاہری بات ہے. چلو عمران خان تو بچے گا، وہ تو جیل میں ہے. کیوں جی بھٹی صاحب کے لیڈر تو مقبول بچ جائیں گے. لیکن آپ کیا گئے؟ بجا لیا آپ نے. میرا کوئی نہیں ہے. نہیں تو میرا اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی نہیں. میرا تو فیصل بھائی ہے کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں. ابھی میں ان سے پوچھوں گا پروگرام میں آگے جا کے کہ اب تو الیکشن آ رہے ہیں، یہ کس حیثیت پہ کھڑے ہوں گے. لیکن 1 منٹ کے لیے میں اگر عامر صاحب کے پاس جا کے آپ کے پاس آ جاؤں. عامر صاحب آپ سن رہے ہیں، بہت نراش ہیں فیصل واڈا صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت سے لے کر بوٹ کو عزت تک جو بیانیہ دینے پریکٹیکلی کام کرنے والے لوگ کس منہ سے سیاست کریں گے اس ملک میں؟ ان کو تو کیا کہتے ہیں سر اس کو؟ یاٹ کہتے ہیں. میں یاٹ میں بٹھا کے نا بم سے اڑا دینا چاہیے. انقلابی ہو گئے فیصل صاحب. عامر صاحب
میں نے ان کا انقلاب دیکھا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ریڈی والا بھی ٹیکس دے گا اور مہینوں میں نہیں دنوں میں دے گا. اگر ہم اس طرح کی گفتگو پہ جائیں تو پھر تو ساروں نے یہی کچھ ہی کیا ہے نا, کیونکہ اس گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ 75 سال میں سے 65 سال ہم نے جمہوریت بیچی, تو سارے فوجی مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر سارے کے سارے ماشاء اللہ بڑے جمہوریت پسند تھے. مطلب اگر ہم ہسٹری اس طرح بیان کریں گے, فراوانی میں تو ہم سب کچھ بول سکتے ہیں نا, جذبات میں بول سکتے ہیں, روانی میں بول سکتے ہیں, لیکن حقیقت بھی تو بولیں نا کہ اس ملک کو چلایا کس نے اور یہ کس سے توقع باندھ رہے ہیں. یہی لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری فوج ہو, چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہو. یہاں پہ کسی نے باہر سے آ کے حکمرانی نہیں کرنی. آپ کو بندے بھی یہیں سے ڈھونڈنے ہیں, آپ کو لیبارٹری بھی یہی ملے گی, اور لیبارٹری کے اندر لانے والے بھی وہی ملیں گے جنہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں بار بار, ہماری اتنی لیاقت ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو لیاقت صاحب اسمبلی چلایا کرتے تھے جس میں واوڈا صاحب موجود تھے, میں اس لیاقت کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بٹھا کے کس طرح ووٹ ڈلوایا کرتے تھے, میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا. میں ویسے قابلیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پاکستان چلانا ہے, آپ کو کچھ مسائل پہ گفتگو کرنی پڑے گی, طے کرنے پڑیں گے معاملات کہ ہم یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. آنے والوں کو لکھ کے بٹھا کے فارمولا بنا کرنا پڑے گا. آپ کے نزدیک ان کی آواز بڑی ڈسٹارٹ ہو گئی, کیا خطرناک ہے جی؟ آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ مطلب یہ آپ اور ہم کیا بات کر رہے ہیں, آپ اور ہم اتنی گفتگو پہلے کرتے ہوتے تھے جتنی آج کسی ڈی جی آئی اور سابق آرمی چیف پہ بات ہو رہی ہے کبھی ہوتی تھی. یہ سب کو کرائی گئی ہے نا گفتگو, لوگوں کو راستہ دیا گیا. تو نواز شریف وہی بات کر رہا ہے, اس کے بعد ہی قابل قبول بھی ہوئے, ان کو بھیجا بھی گیا, انہوں نے لندن سے بھی جا کے بات کی. آپ اور ہم کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف نے کون سی نئی بات کی؟ انہوں نے وہی دہرایا کہ مجھے 17 اور 18 میں کس نے الیکشن ہرایا تھا. مجھے یہ بتائیں, 17 اور 18 میں نہیں سر, یہ مجھے نہیں اپروول کی بات نہیں کر رہا, یہ ماحول کی بات ہے. اپروول پہ بات 17-18 میں ہو رہی تھی جب ایک بیانیہ بیچا جا رہا تھا, لوگوں کو کرپٹ بتایا جا رہا تھا, اور پھر ان کے ساتھ دوبارہ بنایا گیا, ان کو راستہ بنایا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ بیچ میں بار بار بات کر رہے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں اگر میری آواز نہیں آ رہی ہے. آپ سے, آپ کی آواز مجھے باقیوں کو آ رہی ہے لیکن مجھے ذرا جو آپ کنٹینیو کریں. جی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں اس پرانے گھسے پٹے بیانیے سے نکل کے پاکستان کو چلانے کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا حل یہاں وہ انویسٹمنٹ لانا ہے جس کے ذریعے ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے, قرضے ہمیں ابھی نہیں مل رہے. سر یہ تو بڑا انقلابی بیانیہ ہے فیصل صاحب کا کہ سب کو کشتیاں اٹھا کے بم چھوڑا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں دوبارہ تو عامر بھائی آپ کی طرف, بھائی ان کی ٹھیک کریں. یہ دیکھیے عامر الیاس صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا عزت کا رشتہ ہے, لیکن عامر الیاس صاحب نے کیا پی ایم ایل نون جوائن کر لی ہے؟ اگر وہ مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں اور جمہوری نظام کے گھٹیا اور بدبودار لیڈروں کی بات کریں تو میں تو کہہ رہا ہوں اس جمہوریت کا جنازہ لے کے چلیں آگے بھی. بہت اچھی جمہوریت ہے جس میں لوگوں کے بچے ریپ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ بیانیہ نہ کریں, آگے بڑھ جائیں. ہم سب کے گھروں میں بھی بچے ہیں, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور جو بھوک اور اخلاص کی پوزیشن ہے لوگوں کے پاس کہ روٹی خرید نہیں سکتے, 350 روپے کا پیٹرول ہے, اور 16 مہینوں کے اندر اپنے کیسز بغیرتوں نے بند کروا کر قرضے لے کے ملک سے بھاگ گئے, اور ایک ہی رات میں آتے ہیں سب قرضے کا سارے کیسز معاف کراتے ہیں اور نیب کی قوانین بناتے ہیں. اگر یہ 16 سال کی پرفارمنس ہے, اس جمہوریت کو عامر الیاس صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں.